تانیس کی شادی تھی۔ شادی والے گھر کی افراتفری اور ہلچل ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، کہیں کھانا کھایا جا رہا تھا تو کہیں چائے چل رہی تھی۔ ایک طرف رکھے استری اسٹینڈ کے سامنے موجود خواتین ہر تھوڑی دیر میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ ایک خاتون اپنی فیملی کی ملبوسات پریس کر کے ہٹتی کہ فوراً دوسری اس کی جگہ کپڑوں کا ڈھیر لیے کھڑی ہو جاتی۔ ایک کے بعد ایک بندہ واش روم میں نہانے کے لیے آ جا رہا تھا۔ ہر کمرے میں واش روم تھا اور ہر کمرے میں مہمانان گرامی اور ان کے سامان اور ان کے بچے۔ تانیس کے کمرے میں کزنس کا رش تھا۔ اب جیسے ہی تسمیہ باہر آتی ہے، تم جا کر نہا لو، پولر جانا ہے، 10 بجے تک بارات کے آنے کا وقت ہے، بامشکل تم تیار ہو پاؤ گی۔ بسمہ جلدی جلدی بکھرا سامان سمیٹ رہی تھی۔ علیشا تانیس کی پولر ساتھ لے جانے والی اشیاء ایک بیگ میں اکٹھی کر رہی تھی۔ یار منزہ مجھے ایک کپ چائے تو بنا دو۔ بسیم تھکا تھکا سا اندر آ کر فلور کشن پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ منزہ اپنے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ گھور کر بسیم کو دیکھا۔ ایک کپ؟ کچن میں جانے کی دیر ہے، ہر بندہ تیار ہو جائے گا، اور مجھ میں اس وقت دیگ چڑھانے کی بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ مجھے تانی کے ساتھ پولر بھی جانا ہے۔ اب یہ مزید کیا کروانے پولر جائے گی؟ بسیم نے اس کے چمکتے روپ کو دیکھ کر سادہ لہجے میں پوچھا تھا۔ اے ہوئے کاکے، تجھے زیادہ ریجھنے کی ضرورت نہیں، نہ اب اس کی تعریف کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ وقت گزر گیا اور اب یہ کسی اور کے نام لکھی گئی۔ بسمہ کی شرارت پر کھلکھلاٹیں بکھری تھیں۔ تو اب تم پرائی ہو رہی ہو؟ بسیم نے اس سے سوال کیا تھا۔ پرائی کیوں؟ بس گھر بدل جائے گا۔ ایک ہی بات ہے نا، آئندہ جب ہم آئیں گے تم نہیں ملو گی۔ بسیم کی بات نے سارے ماحول میں اداسی پھیلا دی۔ تانیس کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا اور اس کی آنکھیں جھلملا اٹھی تھیں۔ بسیم تم یہ سب کرنے یہاں آئے تھے؟ بسمہ نے تانی کو رونے کے لیے تیار دیکھا تو بسیم کو ڈانٹا تھا۔ چلو تانی، تم واش روم جاؤ، پھر پارلر چلیں۔ علیشا نے تانیس کو اٹھایا اور خود جیسے تیسے بسیم کے لیے چھپ چھپا کر چائے بنانے چلی گئی۔ جب تک اس نے چائے پی، تانیس آ گئی اور وہ سب بسیم کے ساتھ پارلر جا پہنچی۔ تانیس فاطمہ جب انگوری اور گلابی رنگ کے ویڈنگ ڈریس میں اسٹیج پر دلہن کے روپ میں تمام تر لوازمات کے ساتھ لا کر بٹھائی گئی تو وہاں موجود ہر آنکھ اسے دیکھ کر بذریعہ زبان مداح سرا تھی۔ مختلف زاویوں سے اس کی تصاویر لی جا رہی تھیں۔ فوٹوگرافر کے ساتھ ساتھ اس کی کزنس ڈھمگٹا لگا کر اس کے پاس کھڑی ہو کر مووی اور تصویریں بنا رہی تھیں۔ بارات آ چکی تھی اور کھانا بھی کھا لیا جا چکا تھا۔ اب فہیم کو اسٹیج پر لایا جا رہا تھا۔ انگوری کلر کی شیروانی میں دولہا بنا فہیم بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ نکاح ابھی تک نہیں ہوا تھا کیونکہ مولوی صاحب لیٹ ہو چکے تھے۔ فہیم ابھی تانیس کے برابر والے صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی سامنے آ کر زور زور سے بولی، فہیم تم نے میری بات نہیں مانی نا؟ اور اس معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے یہاں آ پہنچے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ فہیم کی بہن غصے سے اس کے پاس جا کر بولی، یہ بکواس نہیں حقیقت ہے۔ اپنے بھائی سے پوچھے میں کون ہوں اور یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے تقریباً 5 سال کے بچے کو آگے کیا۔ فہیم؟ اس کی بہن نگین نے بے یقینی سے بچے کو دیکھا جو فہیم کی غیر معمولی مشابہت لیے ہوئے تھا۔ فہیم کی رنگت آہستہ آہستہ فک ہو رہی تھی۔ اتنے میں اس کی امی بھی آ گئیں اور شاید بات گھر کے مردوں تک بھی پہنچ چکی تھی کیونکہ فہیم کے ابو اور بھائی بھی تیزی سے وہاں آ گئے تھے۔ یہ کون ہے فہیم اور کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی امی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ کیوں بتائے گا؟ اور اگر اس نے بتانا ہی ہوتا تو نوبت یہاں تک آتی ہی کیوں؟ میں 3 بار اس کے آفس گئی، اسے روکا کہ یہ آپ سب کو دھوکہ نہ دے، یا کم از کم اس لڑکی کو تو بخش دے، اور اگر اسے شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو ضرور کرے شادی، لیکن پہلے میرے اور میرے بچے کے حقوق ادا کرے، پھر دوسری تیسری جتنی چاہے شادیاں کرتا پھرے۔ وہ جو بھی تھی بہت پر اعتماد تھی۔ ہر چند کے لہجے میں دکھ تھا، مان ٹوٹنے کی کرچیاں بھی تھیں۔ فہیم چپ کیوں ہو؟ بولو، یہ کون ہے اور جو کہہ رہی ہے اس کی سچائی کا کیا ثبوت ہے؟ اس بار فہیم کے ابو نے سختی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ تانیس ٹکر ٹکر سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کزنز سکتے میں تھیں، کوئی اس کی امی ابو کو بھی بلا لایا تھا۔
اسٹیج پر رش لگ گیا تھا۔ ویسے تو میرا ارحم ہی کافی ہے ثبوت کے لیے، مگر یہ لاکٹ بھی غالباً آپ لوگوں کو یقین دلا دے۔ اس نے گلے سے لاکٹ اتار کر فہیم کی امی کو دیا، پھر بچے سے ہاتھ چھڑا کر اپنے پرس سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ ہمارا نکاح نامہ ہے۔ ابراہیم صاحب کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ کس چیز کو چھٹلاتے؟ بچہ تھا تو فہیم کی کاپی، لاکٹ جو ان کی بیوی کا تھا، جسے وہ کتنے عرصے سے ڈھونڈ رہی تھیں، اور بیٹا کسی اور کو تحفے میں دے چکا تھا، اور اب یہ نکاح نامہ بھی۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ کر ایک قہر آلود نظر فہیم پر ڈالی، پھر اس لڑکی سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے پہلے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اگر کرتی تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ اب آپ کو احساس ہے کہ کسی اور کی بچی کا کیسا تماشا لگوا رہی ہیں آپ؟ اس نے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ میں بیمار تھی تو مجھے کسی نے فون کیا کہ فہیم دوسری شادی کر رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ یہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا یہ سب جھوٹ ہے۔ مجھے دوبارہ کال آئی کہ فلاں تاریخ کو اس کا نکاح ہے۔ میں اس کے آفس چلی گئی، اس نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے مجھے پھر کال آئی کہ آپ اس ہال میں جا کر دیکھیں، وہ دولہا بنا بیٹھا ہے۔ اس کی بات کا یقین نہ آنے کے باوجود میں نکاح نامہ پرس میں ڈال کر یہاں چلی آئی۔ وہ بہت بہادری سے اپنا کیس لڑ رہی تھی، لیکن اب اس کی آواز کپکپا گئی تھی۔ جانے اسے فہیم پر کیسا اعتماد تھا، جو اب اگر ٹوٹا تھا تو اسے بھی توڑ گیا تھا۔ ابراہیم صاحب نے ایک ملامتی نگاہ اپنے بیٹے فہیم پر ڈالی، جو بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کی امی تو چکرا کر پیچھے کرسی پر ہی گر گئی تھیں۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ آپ کو جیسا درست لگے وہ کریں۔ میں نے سچ بتا دیا ہے، اس سے اب میں خود نپٹوں گی۔ وہ فہیم کو دیکھتے ہوئے پھنکاری تھی۔ یہ قسمت کی خوبی تھی یا خامی؟ اتنے مہنگے بینکویٹ ہال میں برائڈل پارلر کی الیکٹرک وائر خراب ہونے کی وجہ سے تانیس کو اسٹیج پر ہی لا کر بٹھا دیا گیا تھا، اور سارا تماشا اس نے لائیو دیکھا، ورنہ نکاح کے بعد ہی اسے اسٹیج پر لایا جانا تھا۔ بے یقینی سے سب دیکھتے ہوئے وہ ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہونے والا تھا؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ بہت سے لوگ اسٹیج پر جمع ہو گئے تھے۔ پھر ان سب کو وسیم کے ابو ایک طرف لے گئے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکے، لیکن رہ کیا گیا تھا جو طے کیا جاتا؟ ایک شخص جو پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی من پسند بیوی کو دھوکہ دے کر ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا، اس پر مزید کیسے اعتبار کیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے ان لوگوں سے معذرت کر لی۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی بیوی بچے کو اپنا لیں، باقی آپ کی مرضی۔ دولہا اور اس کے گھر والے سب چلے گئے، لیکن تانیس کے سب رشتہ دار اور مہمان موجود تھے، پریشان، متفکر، یوں ہال کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جیسے بارات نہیں آئی تھی۔ ڈکیت آئے اور سب لوٹ کر لے گئے تھے۔ تانیس کے ماموں نعیم صاحب سے بہن کے آنسو اور بہنوئی کی شکست خوردہ حالت برداشت نہ ہوئی، اور وہ اپنی بیوی عالیہ کے پاس آئے۔ یہ بہت نازک وقت ہے، ہم دوسروں کی طرح محض تماشائی نہیں بن سکتے۔ تم حسم کو تیار کرو، تانیس کا نکاح ابھی اس کے ساتھ ہوگا۔ عالیہ کو تو کھڑے کھڑے پسینے آ گئے۔ حسم کو؟ ہاں حسم کو۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بغور انہیں دیکھنے لگے۔ کچھ نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ان کے سامنے سے ہٹ گئیں۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی تو حسم نے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کیا تھا، اور انہوں نے بخوشی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ بھلا ان کے فرشتوں کو اس ناگہانی کا علم تھا؟ اب بات تو کرنی ہی تھی۔ وہ سنتے ہی بدک گیا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جو تمہارے ابو نے کہا ہے وہی کہہ رہی ہوں۔ ان کے اپنے اعصاب کھنچاؤ کا شکار تھے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے کبھی تانی کے لیے ایسا سوچا ہی نہیں۔ وہ میری چھوٹی بہن ہے اور بس۔ پھر انہوں نے کتنی منتیں کی، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب وسیم آگے آیا تھا۔ وہ بھائی کی محبت کا خاموش گواہ تھا، اور کیونکہ اس کے ساتھ ایسے کوئی مسائل نہیں تھے، اس لیے اس نے تانیس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ پتھر بنی ہوئی تانیس کے ساتھ جب وسیم کو بٹھایا گیا تو ہر طرف زندگی کی لہر سی چل پڑی۔ بچے کچے مہمان اور رشتہ دار سب انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ تانیس کا سارا سامان تو فہیم کے گھر بھجوایا جا چکا تھا۔ فی الحال اس کے کپڑوں اور جولری کے بیگ ہی تھے جو اس کے ساتھ روانہ کر دیے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر اسے لاؤنج میں بٹھا کر عالیہ افتاں و خیزاں وسیم کے بیڈ روم کا حلیہ کچھ نئی دلہن کے کمرے جیسا کرنے چلی گئیں۔ نئی بیڈ شیٹ بچھا کر اس کی سائڈ ٹیبل پر دھری کتابیں
اور لیپ ٹاپ ہٹا کر وہاں گلدان اور ان میں پھول سجائے۔ ہر جگہ پھولوں کی پتیاں جو وہ ہال سے پہلے ہی لے آئی تھیں ہر طرف بکھرا دیں۔ روم اسپرے کی بوچھاڑ کر کے جب وہ باہر آئیں تو منزہ اور بسمہ تانیس کو کمرے میں لے کر چلی گئیں۔ میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ تم میری ہی بھابھی بننے والی ہو۔ بسمہ نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر استعجاب ظاہر کیا۔ میں تو جیسے مری جا رہی تھی اس عہدے کے لیے۔ تانیس نے دانت کچکچائے۔ بس میری بہنوں صبر کرو، جو نصیب میں لکھا تھا وہ ہو کر ہی رہا۔ منزہ نے جس طرح تسلی دی، بسمہ کی تو آنکھیں ہی پھٹ گئیں۔ اے کیا مطلب ہے؟ ہاں، میرے بھائی کو سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اوہو، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ ایسا کرو، میرے لیے اسٹرانگ سی چائے بنا کر ساتھ میں جو بھی ہو لے آؤ، لیکن جلدی کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، تانیس نے بسمہ سے کہا۔ ہائے، بیچاری نے کھانا بھی نہیں کھایا، منزہ نے افسوس ظاہر کیا۔ تو بسمہ تیزی سے باہر چلی گئی۔ منزہ نے اس کے پیچھے تکیہ لگایا اور کہا کہ ٹیک لگا لو، سارا دن تو بیٹھے بیٹھے کمر تختہ ہو گئی ہوگی۔ تانیس اس تکیے سے ٹیک لگا کر نیند دراز سی ہو گئی۔ کچھ دیر میں بسمہ چائے اور کیک رس لے آئی۔ تم یہ کھاؤ، ہم اب چلتے ہیں، کیونکہ بسیم تھکا ہوا ہے اور اب اسے اپنے کمرے میں آنا ہے۔ اسے باہر سے غالباً تنبیہ کر کے بھیجا گیا تھا، اس لیے چائے رکھتے ہی منزہ کو اشارہ کر کے چلتی بنی۔ اچھا تانی، صبح ملتے ہیں، منزہ اسے پیار کر کے باہر چلی گئی۔ جب بسیم اندر آیا تو وہ چائے میں کیک رس ڈبو کر کھا رہی تھی۔ ہائے، کتنی کوشش کی اسے بچانے کی، مگر اس نے تعصب سے ہاتھ ملے۔ ڈوب ہی گیا۔ کون؟ بسیم ہمنک ہوا۔ کیک رس؟ اب تم ایسا کرو کہ مجھے باہر سے جا کر چمچہ لا دو، اس سے نکال کر میں اسے کھا لوں گی۔ اس نے حل پیش کیا تو وہ بدک کر پیچھے ہوا۔ میں ہرگز باہر نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کوئی پابندی لگی ہوئی ہے؟ مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے اور یہ پورا کیک رس چائے میں ڈوبا ہوا ہے، اسے نکال کر کھاؤں گی اور جو تھوڑی سی چائے بچی ہے وہ پیوں گی تو ہی یہ تھکن کم ہوگی۔ تمہارے سامنے ہی ہے سارے دن کی فضول بھاگ دوڑ۔ بسیم ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس روتی بسوتی تانیس کی توقع کرتا کمرے میں آیا تھا، اس کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تم نے تو یقیناً کھانا کھایا ہوگا۔ جی بالکل، اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ بعد میں یہ ہوگا میرے ساتھ۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ تانیس کے چہرے پر سے سایہ سا گزرا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اوف، جیسے کوئی پری۔ واو، اٹس می، کانٹ بلیو اٹ۔ وہ خود پر خود ہی فدا ہو رہی تھی۔ بسیم تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ توبہ، 2 من کا تو دوپٹہ ہے، گردن چھل ہو گئی میری۔ ہاتھ بڑھا کر سر پر دوپٹے کی پنیں تلاش کر کے نکالنے لگی۔ کتنی دیر لگا کر دوپٹہ الگ کر کے تہہ کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ گردن دائیں بائیں گھما کر سکون کا سانس لیا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے ساری جیولری اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی گئی۔ ناک کان سب دکھ رہے تھے، لیکن اس بوجھ سے آزاد ہو کر جو سکون مل رہا تھا اس کا اپنا ہی لطف تھا۔ آخر بالوں میں سے پنیں نکالنے لگی تو دانتوں کو پسینہ آ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا بنا دیا ہے بالوں کا؟ کرلز ڈالے ہوئے ہیں، پیچھے سے جائزہ لیتے بسیم نے بتایا۔ تم پلیز یہ پنیں نکال دو، اس نے مڑ کر بسیم سے کہا۔ وہ آگے آیا اور اناڑی پن سے پن کو پکڑ کر ایسے کھینچا کہ تانیس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اف، یہ کیا کر رہے ہو؟ اوکے، میں اب آرام سے پن پکڑتا ہوں۔ اس نے اور خود تانیس نے بالآخر ساری پنیں نکال لیں۔ یہ اذیت ناک مرحلہ طے ہوتے ہی اس نے بالوں میں تیزی سے برش چلانا شروع کر دیا۔ بسیم اس دوران واش روم میں غالباً لباس تبدیل کرنے چلا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا، وہ وہاں جانے کے لیے آگے بڑھی تو دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تیز عروسی میک اپ، چمکتا دمکتا لباس، بغیر دوپٹے کے بے حد اسمارٹ اور حسین، رات کے اس پہر کو مزید فسوں خیز بناتی۔ بسیم بے اختیار ایک طرف ہوا تھا اور وہ غڑپ سے اندر چلی گئی تھی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بسیم نے کھولا تو منظر ٹرے میں دودھ اور ڈرائی فروٹس کی پلیٹ لیے کھڑی تھی۔ وہ پیچھے ہوا۔ آؤ۔ نہیں، میں بس چلتی ہوں، یہ مامی نے دیے ہیں کہ آپ لوگوں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا تو یہ رکھ لیں۔ تھینک یو۔ وہ مسکرا کر ٹرے اندر لے آیا اور ٹیبل پر رکھ دی۔ واؤ، تھینکس گاڈ۔ تانیس کاٹن کا سوٹ پہن کر ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ اس نے سب تھوڑا تھوڑا سا کھایا اور دودھ پی کر لمبی سانس لی۔ بابا نے کھانا کیوں نہیں بھجوایا آخر؟ حد کر دی۔ اتنا کچھ کھا پی کر جان میں جان آئی تھی اس کے۔
وسیم کی عقل خبت ہو چکی تھی۔ جو ہوا تھا اس کے بعد انہیں کھانا بھجوانے کا ہوش رہنا تھا کیا؟ تانیس نے بیڈ پر لیٹ کر چادر اپنے اوپر پھیلائی اور کروٹ لے کر سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ جو اتنے دن سے بازاروں کے چکر لگا رہی تھی، جہیز کی ہر چیز اپنی پسند سے خریدی تھی، اپنے اور فہیم کے ملبوسات خود ڈیزائن کروائے تھے، فرنیچر اپنی مرضی کا لیا تھا اور 2 دن پہلے فہیم کے گھر بھجوا بھی دیا گیا تھا۔ اس کے سارے کزنز جن میں وسیم بھی شامل تھا اس کے فرنیچر کی سیٹنگ کی پکس اور ویڈیو بھی بنا کر لائے تھے اور اسے دکھائی بھی تھی۔ پھر مائیوں اور مہندی کے شاندار فنکشنز جن میں فہیم اس کے ساتھ بیٹھ کر رسومات انجوائے کرتا رہا تھا۔ کتنا بڑا اداکار تھا فہیم کہ کسی کو کچھ محسوس ہی نہ ہونے دیا۔ کتنے ہی آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے گالوں پر پھسلے تھے جنہیں اس نے جلدی سے صاف کر لیا تھا۔ وہ کوئی ننھی بچی نہیں تھی کہ وقت کی نزاکت کو نہ سمجھتی۔ وہ اب وسیم کی بیوی تھی اور کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے لیے آنسو بہاتا نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ بات وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی اور اب تک کے ہنسی مذاق بھی اسی کوشش کا حصہ تھے۔ صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ نماز ادا کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھی کہ وہاں سے باہر آتی مامی اسے دیکھ کر بت بن گئی۔ تم اٹھ بھی گئی اتنی جلدی؟ وہ سٹپٹا گئی۔ السلام علیکم مامی۔ صبح بخیر۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ یہی ہوتا ہے، جگہ بدل جانے سے نیند نہیں آتی۔ آؤ اندر آ جاؤ، چائے بنا رہی ہوں میں، مل کر پیتے ہیں۔ ماموں مارننگ واک سے واپس آئے تو اسے کچن میں کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ السلام علیکم ماموں۔ وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ارے میرا بچہ۔ وہ بڑے جوش اور محبت سے پاس آئے تھے اور اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ بہت اچھے ماحول میں تینوں نے گپ شپ کرتے ہوئے وہ ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا تھا۔ 11 بجے کے قریب تانیس کے گھر والے ناشتہ لے کر آ گئے۔ چاکو چوبند تانیس کو دیکھ کر وہ سب خوش اور پرسکون ہو گئے۔ شام تک اس کا جہیز بھی فہیم کے گھر سے اٹھوا کر یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ مامی پلیز مجھے بھی کام بتائیں، فارغ بیٹھے بیٹھے تنگ پڑ جاتی ہوں میں۔ وہ کچن میں عالیہ کے پاس چلی آئی۔ لو میں ہوں، بسمہ ہے، کافی ہے نا؟ تم ذرا نئی دلہن والی فراغت کے دن انجوائے کرو، ساری زندگی یہی گھر کے کام ہی کرنے ہیں۔ انہوں نے پیار سے اسے منع کیا۔ نہیں مامی، مجھے بوریت ہوتی ہے۔ آپ ایسا کریں، مجھے اور بسمہ کو بتا دیں کیا پکانا ہے، ہم دونوں مل کر پکا لیں گے۔ جی امی، یہ ٹھیک ہے۔ بسمہ نے تائید کی تو انہیں وہاں سے جانا ہی پڑا۔ دونوں نے گپ شپ کرتے ہوئے مل جل کر کھانا بنایا اور کچن صاف کر کے لاؤنج میں آ گئیں جہاں مامی ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھ سے حسن نے علیزہ نامی لڑکی کے لیے بات کی تھی۔ اب بتا رہا ہے کہ اس کے والدین کیلیفورنیا شفٹ ہو رہے ہیں تو وہ اس کی شادی کر کے جانا چاہتے ہیں۔ حسن کی مرضی ہے کہ میں تمہارے ماموں سے بات کروں اور ظاہر بات آگے بڑھاؤں۔ واو، حسن بھائی بھی کسی کو پسند کرتے ہیں؟ امیزنگ۔ تانیس کا ایکسائٹمنٹ سے برا حال ہو گیا۔ بسمہ الگ حیرت سے سن رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے میرے بھائیوں کے ساتھ؟ یا تو کسی کا پتہ ہی نہیں تھا یا پھر دونوں کی شادی۔ مامی ہنس پڑی۔ یہ سب میرے رب سوہنے کے کام ہیں، تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ فی الحال تو شاکڈ ہوں۔ اس کی کیفیت پر تانیس اور عالیہ کا مشترکہ کہا گونجا تھا۔ آج ان سے بات کرتی ہوں، دیکھیں اب وہ کیا کہتے ہیں۔ عالیہ سوچ میں ڈوب گئیں۔ پھر عالیہ نے اپنے شوہر سے بات کی اور ان کی طرف سے رضامندی مل جانے کے بعد وہ سب علیزہ کے گھر پہنچ گئے۔ انتہائی شاندار محل نما گھر اور بہت ہی پیاری علیزہ۔ اچھے لوگ تھے۔ نعیم اور عالیہ نے رشتہ ڈال دیا تھا اور پوری امید تھی کہ اس بات میں جواب ملے گا، کیونکہ علیزہ کے پیرنٹس کے انداز سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ حسن کے سلسلے میں علیزہ سے متفق تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر آنے کے لیے انوائٹ کیا اور واپس آ گئے۔ اگلے ہفتے وہ لوگ آئے اور ہاں کر کے چلے گئے۔ حسن کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ بسمہ کی بات کچھ عرصہ قبل اس کی دوست کے بھائی سے طے ہوئی تھی۔ ان کی طرف سے تو کب سے شادی کا مطالبہ ہو رہا تھا، جو عالیہ بیٹوں کی شادی سے مشروط کیے بیٹھی تھیں۔ اب حسن کے ساتھ ہی اس کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ ابھی وسیم اور تانیس کی شادی کو 1 مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ حسن اور بسمہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سب کو دعوت دی جا رہی تھی۔
مامی علیزہ کے لیے جیسے ڈریسز بنوا رہی تھیں ویسے ہی تانیس کے لیے بھی بنوا رہی تھیں، حتیٰ کہ جیولری اور ہینڈز بیگ بھی۔ ایمرجنسی میں نکاح کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بس کام نپٹا دیا، یہ سب تو لینا ہی تھا۔ اور دیکھو کیسی بھاگوان بچی آئی میرے گھر کہ سارے رکے ہوئے کام نمٹنے لگے۔ شادی میں مہمانوں سے بھرے گھر میں وہ تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔ ساری کزنز اس کے ساتھ کام کروا رہی تھیں۔ حسن کی بارات میں وہ پولر سے تیار ہوئی تھی۔ وہ ویسے بھی بہت خوبصورت تھی، مگر اب تیار ہونے کے بعد تو وہ پریوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ بسمہ پیلے اور سبز گوٹے والے سوٹ میں بغیر میک اپ کے بھی اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ مامی نے اس کی بلائیں لے لیں۔ بارات دلہن کو لے کر واپس آئی تھی۔ دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا کر سب کو چائے دے کر جب وہ خود اپنے کمرے میں آئی تو جسم ٹوٹتا ہوا لگا تھا۔ بیڈ دیکھ کر اتنی شدت سے لیٹنے کی طلب ہوئی کہ وہ بھاری لباس میں ہی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ بسیم نائٹ سوٹ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لٹا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ انسان میں اتنا تو سینس ہونا چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے ڈریس چینج کر لے۔ سینس تو ہے پر ہمت نہیں ہے۔ اس کی بوجھل آواز پر بسیم نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ بے اختیار اس نے تانیس کی کلائی تھامی۔ اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ اپنی ہمت کے مطابق کام کرنا تھا نا، اتنا برڈن لینے کی کیا ضرورت تھی کہ اب بیمار ہی پڑ گئی ہو۔ اس نے حسب توفیق جھڑکا۔ اتنا ٹیمپریچر ہو رہا ہے، ایک پیناڈول دے دو۔ وہ بہت نڈھال ہو رہی تھی۔ بسیم جمپ لگا کر اٹھا، ٹیبلٹ اور پانی لے کر اس کے پاس آیا۔ یہ لو۔ تانیس نے گولی نکل کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ سر تکیے پر رکھتے ہوئے تشکر سے اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی بسیم کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ میں آپ کا میک اپ کر دوں؟ آپ کے گھر والے ناشتہ لے کر آنے ہی والے ہوں گے۔ علیزہ نے کھلتے رنگوں کا ہلکے کام والا سوٹ پہن رکھا تھا اور بنا کسی آرائش کے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تانیس نے اس سے مل کر پہلی بات یہی کی، ایسے ہی ٹھیک ہے یار، شام کو پھر ولیمے کے لیے تیار ہونا ہے۔ علیزہ سستی سے مسکرائی، بس ہلکا سا پف کر کے لپسٹک لگا دیتی ہوں۔ جب وہ پف کر رہی تھی علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم گرم ہو رہی ہو تانیس، کیا ہوا ہے؟ تھکن سے ٹیمپریچر ہو گیا تھا، اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے اسے بہت پیارا سا تیار کر دیا۔ پھر ناشتے پر بھی علیزہ کے گھر والوں کا اس نے ہر طرح سے خیال رکھا۔ ولیمہ اور بسمہ کی بارات کا فنکشن ایک ساتھ تھے۔ بسمہ اور علیزہ کے ساتھ پارلر جانا، ان کی اور اپنی تیاری، پھر ساری رسموں میں آگے آگے رہنا۔ اس نے بہو تو کیا، بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ ماموں مامی اور سب سے بڑھ کر اس کی امی بہت خوش تھیں۔ ان کی تانی نے ان کا سر بلند کر دیا تھا۔ تانیس، تانیس بیٹا۔ مامی اسے آوازیں دیتے اس کے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھیں کہ وہ لپک کر باہر نکل آئی۔ جی مامی۔ بیٹا کہ تمہارے نام پر لیٹر آیا ہے، یہ دیکھ لو۔ میرے نام پر؟ اس نے لفافے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ انٹرویو لیٹر؟ ماری خوشی کے پلٹ کر جاتی ہوئی مامی کے پشت سے ہی لپٹ گئی۔ مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے مامی؟ کون سے انٹرویو کے لیے؟ مامی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ جو میں نے کمیشن کا امتحان دیا تھا نا، الحمدللہ یونیورسٹی سے کال آ گئی ہے۔ جب سے وہ شادی ہو کر یہاں آئی تھی آج پہلی بار اس قدر خوش دکھائی دے رہی تھی۔ مامی نے محبت سے اسے دیکھا۔ تیاری ہے انٹرویو کی؟ وہ تو سمجھے زبردست ہی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ پر اعتماد اور پرجوش تھی۔ بسیم کو بتا دینا، مامی نے کہا تو مسکرا کر تھا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بسیم کو اطلاع دینے کی نہیں بلکہ اجازت لینے کی بات کر رہی ہیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ رات کو بسیم جب ٹی وی دیکھ رہا تھا تو تانیس نے انٹرویو لیٹر اس کی جانب بڑھایا۔ بسیم نے ابرو اونچا کر کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے انٹرویو کال ہے۔ بسیم نے پڑھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ گھر اور جاب کو مینیج کر لو گی؟ انشاءاللہ کر لوں گی۔ اس کے چہرے پر عزم تھا، جوش کی سرخی تھی۔ بسیم نے نگاہ واپس اسکرین پر جما دی۔ انٹرویو اس کی توقع کے مطابق بہت زبردست ہو گیا تھا۔ اب اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر کا انتظار تھا۔ کچھ عرصے میں وہ بھی مل گیا اسے۔ ایک ہفتے بعد جوائن کرنا تھا۔ اس نے مامی کے ساتھ مل کر ساری سیٹنگ بھی کر لی تھی کہ وہ رات کے کھانے کا انتظام کرے گی۔ بسمہ کو بھی کہلوا دیا تھا کہ ہفتے اتوار کے علاوہ مت آنا کیونکہ میں ہوں گی ہی نہیں۔ وہ ہنستی رہی، ارے میرے اماں ابا اور 2 بھائی تو ہیں نا، ان سے ہی مل لیا کروں گی۔
خبردار اگر میری غیر موجودگی میں آئیں، حشر بگاڑ دوں گی تمہارا۔ صبح اٹھ کر اپنا اور بسیم کا ناشتہ بنا کر وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ ریڈ اور براؤن سوٹ میں میک اپ اور لائٹ جیولری کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بسیم نے اسے دیکھا۔ تمہیں اب اپنی گاڑی لینی چاہیے۔ ہاں ماموں کہہ رہے تھے 2-4 دن میں دلوا دیں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے اللہ حافظ کہہ کر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی اور وہ اسے دیکھتا رہا تا وقت یہ کہ وہ نظروں سے غائب نہیں ہو گئی۔ پھر لمبی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے گاڑی موڑی اور تیزی سے آگے نکال کر لے گیا۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، ہوا میں خنکی شامل ہو گئی تھی۔ مامی نے جنت سے مشین لگوا رکھی تھی۔ تانیس چائے بنا کر وہیں لے آئی۔ ایک تخت اور 4 کرسیاں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہلکی ہلکی دھوپ دیواروں پر اتری تھی۔ ٹھنڈی ہوا جسم سے ٹکرائی تو جھرجھری سی آ گئی۔ آجا مامی، چائے پی لیں۔ آ رہی ہوں بیٹا۔ وہ اپنی نگرانی میں کپڑے، بیڈ شیٹس اور تولیے دھلواتی اور رکھواتی تھیں۔ اب مشین کا آخری چکر چل رہا تھا تو وہ تخت پر آ بیٹھیں۔ آؤ جنت، تم بھی چائے پی لو۔ چائے پیتے ہوئے انہوں نے تانیس کو دیکھا۔ وہ جانے کن سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ انہیں اس پر پیار آ گیا۔ آج اگر فری ہو تو کچھ شاپنگ کر آئیں؟ موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے اور تم نے وہی لون کے سوٹ پہن رکھے ہیں۔ یونیورسٹی جانے کے لیے بھی اچھے ڈریسز چاہیے ہوں گے۔ وہ کھل اٹھی۔ بس میں کھانا بنا لوں پھر چلتے ہیں۔ رہنے دو، آج کھانا باہر سے۔ اچھا نہیں لگتا مامی۔ ایک سنڈے ہوتا ہے جب ہمارے تینوں مرد حضرات گھر پر پائے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو اچھے ہوٹل کا کھانا اگر ہم گھر پر منگوا کر کھا لیں تو وہ بھی بڑے شوق سے کھا لیں گے یہ تینوں مرد حضرات۔ مامی دی گریٹ، یہ کہہ کر وہ ان سے لپٹ گئی۔ جب وہ شاپنگ سے واپس آئیں تو تانیس کی بھابھی منال لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ علیزہ بھی ان کے پاس ہی موجود تھی۔ تانیس نے سارے شاپرز ایک طرف رکھے اور ان سے لپٹ گئی۔ آج کا دن بہت امیزنگ ہے، ہر اچھی بات دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بھابھی بھی اس کے لیے گرم ملبوسات لے کر آئی تھیں، بلکہ مامی اور علیزہ کے لیے بھی۔ تم اتنی بزی ہو گئی جو کہ ہماری طرف آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آج امی نے کہا تم جا کر اس سے مل آؤ، بھابھی نے شکوہ کیا۔ آج میرا پروگرام تھا گھر آنے کا، لیکن اچانک شاپنگ کا پروگرام بن گیا تو ہم بازار چلے گئے۔ اچھا ہوتا اگر مجھ سے بھی پوچھ لیتی، شاید مجھے بھی کوئی ضرورت ہوتی، علیزہ نے چپتے لہجے میں کہا تو تانیس نے گڑبڑا کر مامی کی طرف دیکھا۔ وہ تحمل سے مسکرائیں۔ میں نے تمہارے لیے بری میں جو سوٹ رکھے تھے ان میں سے کبھی کوئی تمہیں پہنے ہوئے نہیں دیکھا، تو یہی لگا کہ تمہیں پسند نہیں آئے۔ البتہ تانیس چاہے میرا دل رکھنے کے لیے ہی صحیح استعمال ضرور کرتی ہے۔ پھر بھی میں تمہارے لیے کچھ ڈریسز لائی ہوں، اور چاہو تو کل ہی بازار چلتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، میں لے لوں گی، وہ نروٹھے پن سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ہیثم کے ساتھ جا کر اپنی پسند سے ہی سب لینا ہے، ہمیں ڈرامہ کر کے دکھا رہی تھی۔ مامی مسکرا کر کہتے منال اور بسمہ سے باتیں کرنے لگیں۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تانیس اٹھی تو بسمہ بھی ساتھ آ گئی۔ علیزہ نے 3 ماہ گزر جانے کے باوجود کچن کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ عالیہ کو رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کھیر پکوائی کی رسم لازمی کروا لینی چاہیے تھی۔ شاید اس میں چمچہ چلا کر ہی علیزہ کو شرم آ جاتی۔ بہرحال انہوں نے ہیثم سے دبی دبی زبان میں کہہ دیا تھا کہ تانیس یہاں پر کھانا بناتی ہے، علیزہ کو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ امی، علیزہ کو تو میرے خیال میں کوکنگ نہیں آتی، ہیثم نے اٹک اٹک کر کہا تو عالیہ کو غصہ آ گیا۔ وہ صرف تمہیں بیوقوف بنانا جانتی ہے اور بس۔ مجھے کیوں بیوقوف بنائے گی؟ ہیثم کو امی کی بات بری لگی تھی۔ ہاں، بنے بنائے کو کیا بنانا؟ وہ بھی تلخی سے بولی۔ ایکچولی امی، میں نے اسے کبھی کچھ پکاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ آنٹی، مجھے جسٹ اٹیلین کوزین آتا ہے اور کچھ فاسٹ فوڈ۔ ٹھیک ہے، وہی بنا لیا کرو، ہم بھی کھا لیں گے فار چینج، عالیہ نے اطمینان سے کہا۔ تم ایسا کرو، امی کے ساتھ دن میں ایشین کوزین سیکھ لو۔ ہیثم کا مشورہ علیزہ کو بمشکل ہونٹوں کو دائیں بائیں کھینچ کر مسکراہٹ کا تاثر دیتے ہوئے برداشت کرنا پڑا۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ وہ 2 دن بعد صحیح کبھی لزانیہ، کبھی پاستا، کبھی پیزا، کئی چیزیں بنانے لگی۔ اس سے تانیس کو اتنا وقت مل جاتا کہ وہ اپنے کچھ اضافی کام کر لیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے لیکچر میں سر کھپا کر
کچن میں چائے بنانے کے ارادے سے جانے لگی کہ ہیثم اور علیزہ کے روم سے ان کی اونچی ہوتی آواز پر ٹھٹک گئی۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے کبھی یہ کچن کے کام نہیں کیے۔ کبھی کبھی کچھ بنا لیتی تھی۔ یہاں اتنے سارے لوگوں کا بنانا پڑتا ہے تو تھک جاتی ہوں میں، اور مجھے عادت بھی نہیں ہے۔ یا 2 دن بعد بناتی ہو، روز تو نہیں۔ روز کو مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ بھی نہ کرے۔ وہ ہے نا تانیس، لگی رہتی ہے میٹ کی طرح۔ وہ بیچاری بھی کیا کرے، بسیم کے احسان کا بدلہ جو اتارنا ہے اسے۔ علیزہ کے لہجے میں جو تضحیک تھی، اس نے تانیس کو کھڑے کھڑے پتھر کی مورت میں ڈھال دیا تھا۔ صرف وہ کیوں، ہم بھی بسیم کے اتنے ہی مشکور ہیں۔ اگر وہ قربانی نہ دیتا تو میرے بابا نے مجھے پیش کر دیا تھا۔ اس کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ میں تم سے شادی کر پایا۔ تانیس کے کانوں میں پڑتے ان کے الفاظ اس کے پتھر بنے وجود کو زخمی کرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ وہیں سے اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چائے کا ہوش تک نہیں رہا۔ بیڈ پر بیٹھی اپنے سنسناتے دماغ کے ساتھ ایک ٹک دیوار کو گھور رہی تھی۔ بسیم ماموں کے کہنے پر اس سے شادی کے لیے تیار ہوا، یہ ایک روشن حقیقت تھی۔ تو یہ بھی حقیقت تھی کہ بسیم نے اپنے ہر انداز سے اپنی بیزاری ظاہر کی تھی۔ وہ تانیس سے ہوئی شادی کو خود سے جبر کر کے نبھا رہا تھا۔ خود تانیس اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی جو زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتی آئی تھی، اب ایسی زندگی جینا کہ زندگی سے ہی نفرت ہو جائے، اس نے کب سوچا تھا؟ لیکن اب بسر تو کرنی تھی نا۔ صبح وہ ایک معمول کی طرح اس کے ساتھ ناشتہ کرتا، پھر گاڑی نکال کر اس کا انتظار کرتے ہوئے فون دیکھتا رہتا۔ راستے میں بھی یوں ہی منہ میں گونگیاں ڈالے بیٹھا رہتا۔ اب تو وہ عادی سی ہوتی جا رہی تھی۔ شام یا رات کو وہ لوٹتا بھی تو ٹی وی یا لیپ ٹاپ۔ اس کے برعکس علیزہ اور ہیثم کی خوشگوار زندگی بھی سب کے سامنے تھی۔ علیزہ صبح 10 سے 2 بجے تک اپنے ڈیڈ کے آفس جاتی، وہاں سے آ کر سو جاتی۔ شام کو ہیثم کے لوٹنے پر اچھی سی تیار ہو کر اس کا استقبال کرتی۔ آئے دن وہ باہر آؤٹنگ پر جاتے۔ وہ پوری طرح سے اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے۔ ایک وہ تھی زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے، اچھی بیوی، اچھی بہو کی کامیاب ایکٹنگ کرتے ہوئے یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ دوسرے بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے جو وہ تاثر دے رہی ہے۔ لیکن علیزہ نے تو اس کی غفلت کی پٹی نوچ کر پھینک دی تھی، اسے ایکسپوز کر دیا تھا، ایسے کہ وہ خود سے نکاح ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ ابھی چند دن پہلے علیزہ نے اس سے پوچھا تھا، یار یہ بسیم اتنا سنجیدہ کیوں رہتا ہے؟ وہ ایسا ہی ہے، ریزرو سا، سیریس سا۔ اف شکر ہے ہیثم ایسا نہیں ہے، ورنہ اس نے جھرجھوری لی تھی۔ تم اتنی خوبصورت ہو، اسے تو تمہارے ارد گرد رہنا چاہیے، بہت زیادہ خوش دکھائی دینا چاہیے، مگر وہ تو یوں کٹا کٹا سا رہتا ہے جیسے تم بیوی نہیں نامحرم ہو۔ علیزہ نے بالآخر وہ بات کہہ دی جس کے لیے اتنی تمہید باندھی تھی۔ تانیس فوری طور پر کچھ نہیں کہہ پائی، وہ بس یوں ہی سب کے احترام میں۔ تو کیا ہیثم کسی کا احترام نہیں کرتا؟ علیزہ کے لہجے سے جھلکتی ناگواری نے تانیس کو شرمندہ کر دیا۔ سوری، تمہیں برا لگا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ریلیکس، علیزہ نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ مجھے ایک چیز شروع سے ہی فیل ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں تو بسیم تمہیں کہیں آؤٹنگ پر ہی لے جایا کرے۔ اتنی ڈل اور بور روٹین ہے تمہاری، اور تم پھر بھی اتنے مزے سے رہتی ہو۔ تانیس کو مسکرانے میں بہت دقت ہوئی تھی۔ تو اب دوسرے بھی بسیم کا رویہ محسوس کرنے لگے ہیں؟ اسے اس وقت اس سوچ نے بہت تکلیف دی تھی، اور اب اپنی ذات کے پرخچے اٹھتے دیکھنے کے بعد وہ کیسے خود کو سمیٹ پائے گی، کس طرح اپنی بھونڈی ایکٹنگ جاری رکھ پائے گی؟ ہر بندہ اس وقت تک بہت پر اعتماد ہوتا ہے جب تک وہ سمجھتا ہے کہ دنیا اسے بالکل ویسا سمجھتی ہے جیسا وہ خود کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ جاننے کے بعد کہ دوسرے تو محض اس کا بھرم رکھنے کو اس سے متفق نظر آتے تھے یا چشم پوشی کر رہے تھے، تو وہ شرمندگی کی اتاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ اسے خود سے جنگ لڑتے کتنی دیر ہو گئی کہ وہ آڑی ترچھی سو گئی۔ اب وہ بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ بسیم ہی نہیں، سب سے بہت کم بات کرتی۔ محسوس یقیناً سب نہیں کیا، مگر کچھ کہا نہیں کسی نے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، وہ اپنے کام نپٹا رہی تھی۔ بسیم بھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب اسے پکارا، سر میں درد ہے بہت، پلیز چائے بنا دو۔ وہ چائے بنا کر لائی تو وہ بیڈ پر نیند دراز سر ادھر ادھر پٹکتا ہوا نظر آیا۔ ٹیبلٹ بھی دے دوں؟
لی ہے ابھی۔ وہ بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ کچھ بہتری آئی تھی، لیکن ابھی بھی بے چینی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ تمہیں بی پی کا پرابلم تو نہیں؟ تانیس کے لہجے سے تفکر جھلکا۔ پتہ نہیں، ایسے کبھی درد تو نہیں ہوا۔ اس نے کنپٹیاں دبائیں۔ وہ تیل کی شیشی لے آئی۔ میں ہلکے ہاتھ سے مالش کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ تہہ کر کے تکیے پر رکھا کہ تیل سے تکیہ خراب نہ ہو جائے۔ کچھ دیر اس کے گھنے بالوں میں مساج کرتی رہی تو اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ جب تانیس نے اسے نیم خوابیدہ سا دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئی۔ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو وہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس دوپٹے میں سے تمہاری خوشبو آ رہی ہے۔ بسیم نے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے دکھایا تو تانیس کو ہنسی آ گئی۔ میرے دوپٹے سے میری ہی خوشبو آئے گی نا؟ ہاں، لیکن مجھ سے سویا نہیں جا رہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ تانیس لیٹنے لگی تھی کہ پھر سے اٹھ گئی۔ میں کوئی اور کپڑا لا دیتی ہوں۔ رہنے دو، چھوڑو، وہ بھی چکنا ہو جائے گا، تم بس میرا سر دبا دو۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گیا۔ تو موصوف کو سر دبانے میں مزہ آ رہا تھا۔ دوپٹے کا تو صرف بہانہ تھا۔ تانیس کو سوچ کے ہی ہنسی آ گئی اس کی بچگانہ حرکت پر۔ پہلے بھی یہی بسیم تھا، اس سے فری ہو کر کتنا ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ تانیس کے 2 بھائی تھے اور ان کی شادی 2 سگی بہنوں سے جو ان کی ماموزاد بھی تھیں ہوئی تھی۔ فہیم کی امی مامی کی ہی دوست تھیں اور تانیس کے بھائیوں کی شادی میں ہی انہوں نے تانیس کو پسند کیا تھا اور پھر رشتہ ڈال دیا تھا۔ عالیہ کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں بیٹوں میں سے ایک کے لیے تانیس کا رشتہ طلب کریں گی، مگر اس سے پہلے ہی اس کا رشتہ طے پا چکا تھا۔ وہ تو الگ بات کہ قسمت نے ایسا چکر دیا کہ وہ ان کی خواہش کی تکمیل بن کر ان کے گھر ہی چلی آئی۔ یہ بات انہوں نے آج ہی اسے بتائی تھی۔ شاید اسے چپ چپ دیکھ کر اپنے طور پر جانے کیا سمجھیں تو یہ ذکر کر دیا۔ وہ سوچوں میں کھوئی اس کا سر دبا رہی تھی کہ اچانک بسیم کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آیا۔ اس کے ہاتھ کی سرسراہٹ بڑی معنی خیز تھی، کچھ بولتی، کچھ سرگوشی کرتی ہوئی۔ تانیس کا اس کی پیشانی دباتا ہاتھ رک گیا۔ سردی آ گئی تھی، دن بہت چھوٹے اور رات بہت لمبی۔ سر شام اندھیرا پھیل جاتا۔ عالیہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہی تھیں، تانیس کچن میں چائے بنا رہی تھی اور علیزہ رات کے کھانے کے لیے اسپیگٹی کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ بھی کچن میں اس کے ساتھ ہی تھی۔ یار سوپ بھی بنا لوں، ٹھنڈ کافی ہے آج، اس نے تانیس سے مشورہ طلب کیا۔ واقعی مزہ آ جائے گا پھر تو۔ یہ لو۔ اچانک بسیم کی آواز پر وہ دونوں مڑیں تو وہ کیک، سموسے اور چکن رول کے شاپر پکڑے دروازے پر کھڑا تھا۔ واہ، مزہ آ گیا، پلیٹوں میں نکالتے تانیس نے چٹخارا لیا تو علیزہ ہنس پڑی۔ دونوں لاؤنج میں آئیں اور ٹیبل پر سب لگا دیا۔ علیزہ اپنی پلیٹ بنا کر کچن میں ہی چلی گئی کہ ساتھ ساتھ کام بھی کرتی رہے گی، جبکہ تانیس چکن رول پلیٹ میں رکھ کر جو ہی صوفے پر بیٹھنے لگی، اچانک لہرائی۔ اس سے پہلے کہ گر جاتی، پیچھے سے آتے بسیم نے لپک کر اسے تھام لیا۔ اللہ خیر! مامی بھی دہل کر اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ تانیس! بسیم نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا اور اس کا رخسار تھپتھپایا۔ اس کی پلکیں لرزیں اور پھر کھل گئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ چکر آ گیا تھا مامی، اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ یہ کیک پیس کھاؤ، شوگر نہ لو ہو گئی ہو۔ وہ اس کی طرف پلیٹ بڑھاتے ہوئے تفکر سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ تانیس نے کیک کھایا اور چائے کے چند گھونٹ پیے تو طبیعت سنبھل گئی۔ کبھی غلطی سے گھر آ ہی جاتے ہو جلدی تو اسے کہیں آؤٹنگ کے لیے ہی لے جایا کرو۔ صبح شام گھن چکر بنی رہتی ہے، تفریح پر اس کا بھی کچھ حق ہے یا نہیں؟ مامی نے لگے ہاتھوں بسیم کو جھاڑا تو تانیس نے ان کا ہاتھ محبت سے دبایا۔ میں ٹھیک ہوں اب مامی، بس ایسے ہی چکر آ گیا تھا۔ بسیم بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ زرد رنگت، کملایا ہوا چہرہ، پھیکے پڑتے ہونٹ، وہ واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ تمہیں ابھی کوئی کام تو نہیں؟ عالیہ مامی نے بسیم سے پوچھا۔ کام تھا، تبھی تو آیا ہوں۔ وہ بھی تانیس کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا کرو ہم دونوں کو ڈاکٹر فرح کے کلینک چھوڑ آؤ، میں اس کا چیک اپ کروا لوں، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں مامی، اس نے کہا
تو مامی نے اسے ڈانٹ دیا، تم جا کر کپڑے تبدیل کرو، بال بناؤ، ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے۔ تانیس نے چائے ختم کی اور کمرے میں چلی گئی۔ الماری کھول کر ذرا شوخ رنگ لباس نکال کر اوپر شال لے لی۔ بسیم اور مامی باہر گاڑی میں منتظر تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی کیفیت جان کر چند سوال کیے اور چند ٹیسٹ کروائے۔ کچھ دیر میں رپورٹ دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ آپ دادی بننے والی ہیں۔ مامی کو یقیناً کچھ اندازہ تھا، تبھی وہ اسے اتنے اصرار سے ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی تھیں۔ ان کی خوشی ان کی مسکراہٹ سے ظاہر ہو رہی تھی، جو مستقل ان کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور اسے باہر لے آئیں۔ بسیم نے پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ مبارک ہو، ماشاءاللہ سے باپ بننے والے ہو تم۔ وہ ایک دم سمجھا نہیں، بلکہ انہیں مسکراتا پا کر پہلے حیرت سے انہیں، پھر تانیس کو دیکھا اور پھر جھیم گیا۔ چلو یہ میڈیسن لے آؤ۔ راستے میں مٹھائی لیتے ہوئے گھر میں آئے تھے وہ۔ علیزہ نے عجیب لہجے میں مبارکباد دی تھی۔ ان حالات میں تو یہ ایک معجزہ ہی ہے۔ بسیم نے کبھی تمہیں فہیم کا تانا تو نہیں دیا؟ امی ڈھیروں مٹھائی اور پھلوں سمیت آئی تھیں، اور اب تنہائی ملتے ہی جانے کب سے دل میں پلتے خدشے کو باہر نکالا تھا۔ نہیں امی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے تو کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ یوں ہی کبھی کبھی وہم ہو جاتا ہے کہ دراصل مرد ایسی باتیں کبھی بھولتا نہیں ہے نا، تو وہ ایسا مرد ہوگا جسے مکمل علم نہیں ہوتا ہوگا۔ اس مرد کو سب کچھ پتا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اس سے۔ تانیس کی معصومیت پر امی دھیمے سے مسکرائیں۔ بس بیٹا، مرد کو یہ احساس ہو کہ وہ پہلی چوائس نہیں بلکہ کسی اور کی چھوڑی ہوئی جگہ اسے دی گئی ہے، تو یہ بات مرد کی انا کو بہت ذکر پہنچاتی ہے۔ وہ یہ بات کبھی بھول نہیں پاتا۔ یہ بسیم کا بڑا پن ہے کہ اس نے تمہیں کبھی کچھ کہا نہیں، کچھ جتایا نہیں۔ تانیس کو لگا ایک دم سے اس کے دماغ میں کوئی روزن کھلا ہو۔ تو یہ وجہ ہے اس کے کھچے کھچے رویے کی؟ وہ اس لیے خفا رہتا ہے کہ وہ اس کی پہلی چوائس نہیں تھا؟ امی اگر جتایا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں نا کہ اس کے دل میں بھی ایسی بات نہ ہو۔ کیا پتا وہ دل میں یہی سمجھتا ہو۔ امی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کبھی کچھ کہا ہے اس نے؟ تم نے اس کے رویے سے ایسا کچھ محسوس کیا ہے؟ ارے میری پیاری امی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے تو آپ سے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ دراصل اس کی شادی مجھ سے جن حالات میں ہوئی ہے وہ نارمل تو نہیں تھے نا۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ کہتی وہ اندر آ گیا۔ مجھے ضروری کام سے شہر سے باہر جانا ہے، اس لیے واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ تانیس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے کب وہ اسے اطلاع دے کے جایا کرتا تھا؟ مجھے بھی گھر چھوڑ دو بسیم۔ امی اٹھ گئیں۔ آج رک جائے نا پپو، اس کا بھی دل لگا ہوا ہے۔ نہ بچے، مجھے گھر جانا ہے، میں پھر آ جاؤں گی۔ اوکے پھپو، تو پھر آ جائیں آپ۔ وہ انہیں ساتھ لیے چلا گیا۔ تانیس گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ خود پر کتنے پردے ڈالے رکھتی تھی۔ اپنی پوری کوشش کرتی کہ کسی کو کچھ علم نہ ہونے پائے کہ بسیم اس کے ساتھ ہرگز خوش نہیں، لیکن دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، تب ہی تو علیزہ سے لے کر امی تک ہر شخص مشکوک تھا۔ بسمہ بھی خوشی سے کھلکھلاتی ہوئی آ پہنچی تھی۔ دیکھو بھائی، اگر بھتیجا ہوا تو بسیم جیسا، اور بھتیجی ہوئی تو میرے جیسی۔ میرے جیسی کیوں نہیں؟ تمہارے جیسی کیوں؟ تانیس نے اسے گھورا۔ تمہارے جیسی ہوئی تو ارد گرد کسی کی طرف دیکھنا ہی نہیں دے گی۔ اسے تمہارے ہوتے ہوئے ہم بیچاری سی لڑکیاں کسی کو نظر ہی نہیں آتی۔ ارے تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا۔ تانیس نے فرضی کالر اکڑائی۔ دونوں ہنسنے لگیں۔ علیزہ نے رنگ میں بھنگ ڈالا۔ بسیم کسی اور کو پسند کرتا تھا کیا؟ کسی اور کو؟ کیا مطلب؟ بسمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایکچولی وہ بہت ریزرو رہتا ہے نا، تو آئی تھنک شادی اس کی پسند سے نہیں ہوئی ہے، اس لیے۔ ایسا تو بالکل نہیں، وہ شروع سے ہی تانیس کو پسند کرتا ہے۔ بسمہ کی بات پر تانیس نے اسے چونک کر دیکھا۔ اچھا، حیرت ہے، اپنی پسند کو پا لینے کے بعد بھی ایسا رویہ؟ علیزہ تنزیہ مسکرائی۔ جیسے ہی علیزہ اپنے کمرے میں گئی، تانیس نے بسمہ کا کان کھینچا۔ اتنی لمبی چھوڑنے کی کیا پڑی تھی؟ کہ بسیم مجھے پسند کرتا تھا؟ ہیں؟ لمبی؟
کیا مطلب؟ تمہیں یہ چھوڑی ہوئی باتیں لگتی ہیں؟ میرے معصوم بھائی پر اتنا بڑا شک؟ معصوم؟ اوہ، پاکستان کے سارے مرد اس سے معصومیت کی ٹیوشن لینے نہ آنے لگیں۔ تانیس کے طنز پر وہ کہا لگاتی باہر چلی گئی۔ جنوری کی دھوپ نرم سی تپش لیے پچھلے صحن کے در و دیوار پر بڑے ناز نخرے سے اتری تھی۔ آتے ہی اتنی مختصر وقت کے لیے تھی کہ اس کا نخرہ بنتا بھی تھا۔ ساتھ ٹھنڈی ہوا اسے مزید ناز پر اکسا رہی تھی۔ ایک کرسی پر عالیہ بیٹھی کینو چھیل رہی تھی اور برابر میں کرسی پر پاؤں سمیٹے ان پر شال پھیلائے تانیس چندیائی آنکھوں سے آسمان پر اڑتے پرندے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ نے کینو کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، چاٹ مسالہ اور نمک لگا کر کھاؤ، متلی کم ہو جائے گی۔ اس نے کاہلی سے ہاتھ بڑھایا اور پلیٹ لے کر اپنی گود میں رکھ لی۔ سستی اتنی زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ ہاتھ ہلانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ یہ تو علیزہ کی مہربانی تھی کہ اس بات کے بعد سے وہ شام کا کھانا روز بنانے لگ گئی تھی، ورنہ اس کے وہ الفاظ بھی یاد تھے اسے کہ اس سے کوئی توقع نہ رکھے کہ وہ روز روز کھانا بنائے گی۔ مامی تو اسے جاب سے بھی منع کر رہی تھیں کہ یا تو وہ ریزائن کر دے یا چھٹیاں لے لے، کہ اس کی طبیعت اب جاب پر جانے کی متحمل نہیں ہو رہی تھی۔ بسیم تمہاری دل آزاری کے ڈر سے نہیں کہتا، ورنہ وہ تمہاری جاب سے خوش نہیں ہے۔ مامی کی بات پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہر بات کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے ہر انداز سے جھلکتا ہے کہ وہ تمہارا اب یونیورسٹی جانا اچھا نہیں سمجھ رہا۔ تانیس نے گہری سانس لی۔ اس کی طبیعت اتنی سست اور بیزار ہو چکی تھی کہ اس کا اپنا دل بھی جاب پر جانے کا نہیں کرتا تھا۔ اس سے لیکچر بھی تیار نہیں ہوتے تھے جس سے اس کی کارکردگی پر لامحالہ اثر پڑنا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے چھٹیاں لینے کا سوچ رہی تھی۔ بسیم دیکھتا رہتا کہ وہ کتنی مشکل سے اٹھتی اور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن اس نے اسے نہ روکا نہ ٹوکا کہ اگر طبیعت درست نہیں ہے تو کیوں جا رہی ہے۔ اور مامی کہہ رہی ہیں کہ بسیم اس کی جاب سے ناخوش ہے۔ ان ماں بیٹے کو جانے کیا نظر آتا ہے جو اسے نہیں دکھتا۔ تم آج یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب بسیم نے پوچھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے جانے نہیں دیا، جواب مامی کی طرف سے آیا تھا۔ ہاں، یہ رات کو بھی 2 بار اٹھی تھی نیند سے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تانیس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا؟ میری آنکھ تمہارے اٹھنے پر کھلی تھی، وہ اس کی حیرت بھانپ کر مخاطب ہوا۔ تمہیں بے چینی ہو رہی تھی اس لیے تم ٹیرس پر بھی چلی گئی تھیں۔ آج لگتا تھا وہ اسے حیرت کے شوق لگا رہا تھا۔ ہر دم گونگے کا گڑ کھائے، ہونٹ آپس میں ایلفی سے چپکائے اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اور آج بات سے بات بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ باہر چلیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی مامی بول پڑی، ہاں لے جاؤ اسے باہر، کچھ تو طبیعت فریش ہوگی اس کی۔ چلو پھر تیار ہو کر آ جاؤ۔ ہلکا سا میک اپ کرتے ہوئے بھی وہ خواب کسی کیفیت میں تھی۔ ہر وقت حالت سود میں رہنے والا بسیم اتنا کیسے بدل گیا؟ یقیناً اپنی اولاد کے لیے۔ وہ خود اذیتی سے مسکرائی تھی۔ وہ لڑکی ہونے کی حیثیت میں اپنے ماں باپ کے بھرم کے لیے ہر وقت ہر طرح سے اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ علیزہ کی باتیں سن کر بھی بسیم پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا اس نے، اور وہ جب بچے کی گڈ نیوز سنی تب کہیں جا کر اس نے احساس کیا اس کا۔ چلو شکر ہے، ایسے ہی صحیح۔ جب وہ اور بسیم باہر جا رہے تھے تو علیزہ بھی آفس کے لیے نکل رہی تھی۔ دونوں کو یوں ساتھ ساتھ دے کر ہونٹ سکیڑے۔ واؤ، گڈ چینج۔ کیسا چینج؟ بسیم نے الجھ کر پوچھا۔ علیزہ مانی خیزی سے مسکرائی۔ تم دونوں کو کپل کی طرح ساتھ چلتے دیکھنا بہت خوبصورت چینج ہے۔ کپل کی طرح؟ بسیم نے حیران ہو کر دہرایا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ بھابھی، ہم آلریڈی ایک کپل ہیں۔ اس نے بطور خاص کپل پر زور دیا۔ ہاں ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج باقاعدہ لگ بھی رہے ہو۔
وہ ویو کرتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تو وہ بھی گاڑی میں آ بیٹھے۔ مجھے بھابھی کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے الجھا ہوا تھا۔ تو چھوڑ دو، جو سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے خود کو کیا الجھانا۔ ہم انہیں پہلے کپل کیوں نہیں لگے؟ کپل لگنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مجھے ان کی بات مسلسل ٹیز کر رہی ہے۔ تانیس نے کوئی جواب دیے بغیر ہینڈ بیگ پر نظریں جما دیں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری خاموشی کا یہی مطلب ہے نا کہ تم ان سے متفق ہو؟ ایسا ہی ہے کیا؟ اس میں عجیب کیا ہے؟ ہم دونوں کہاں سے ایک کپل لگتے ہیں؟ بلکہ کسی کو کیا، ہم تو خود ایک دوسرے کو بھی کپل فیل نہیں کرواتے۔ بھابھی نے کہہ دیا تو عجیب کیا؟ تانیس کے لہجے کی تلخی نے وسیم کو دم بخود کر دیا تھا۔ تو یہ تمہارا رویہ ہے جس نے بھابھی سے یہ سب کہلوایا ہے؟ حالانکہ اس میں سارا قصور تمہارا ہے۔ تم ہی اپنی پچھلی محبت کا سوگ مناتے ہوئے ایسی افسردہ نظر آتی ہو کہ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تم پر جبری مسلط کیا گیا ہوں۔ تو خاک کب پر لگنا؟ وہ پھٹ پڑا تھا۔ تانیس کو لگا کسی نے اسے گول گول گھومنے والے جھولے میں بٹھا دیا ہو۔ اس کا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ پچھلی محبت؟ کون؟ کس سے؟ کیا فضول بول رہے ہو تم؟ فہیم کو بھول گئی ہو کیا تم؟ کیا وہ نہیں ہے تمہاری محبت؟ اتنا عرصہ تم اس کے ساتھ انگیج رہیں تو کیا تمہاری اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہوں گی؟ پھر اس سے شادی ہوتے ہوئے کینسل ہو جانا تمہارے لیے کم صدمہ تھا کیا کہ مجھے زبردستی تمہارے ساتھ نہ ٹھیک کر دیا گیا؟ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، انہیں کسی کی فیلنگ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ انہیں بس صرف اپنی عزتیں پیاری ہوتی ہیں، اور اس وقت بھی انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے تمہارے سر پر تھوپ دیا تھا۔ مرد ایسی باتیں کبھی نہیں بھولتا۔ امی کی کہی ہوئی بات تانیس کے دماغ میں ایک لہر کی طرح آئی تھی۔ تم کب میرے ساتھ خوش نظر آئیں؟ ہر وقت گمسم سوچوں میں ڈوبی ہوئی۔ مجھے تو علم تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، لیکن کیا یہ سب دنیا کو بھی دکھانا اور بتانا ضروری تھا؟ وہ پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ جھوٹی خوشی لبوں پر سجا کر، ڈرامہ کر کے بھی اپنے آپ کو ایک نارمل کپل دکھایا جا سکتا تھا۔ لیکن تمہیں تو اپنے بیبی کے آنے کی خبر سن کر بھی خوشی نہیں ہوئی، جس نے اس بے روح تعلق میں ہلکی سی حرارت دوڑا دی تھی۔ لیکن تم پر تو بس وہی شام غریبہ مسلط رہی۔ وہ سارے الزام جو تانیس اس سے منسوب کر کے خود کو محدود کیے رکھتی تھی، وہ اسی پر لگا رہا تھا۔ وہ ایک دم بھڑکی تھی۔ میں خوش نظر نہیں آتی تمہیں؟ میں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں جو پہلے دن سے اپنی ناکام ازدواجی زندگی پر پردے ڈال ڈال کر تھک چکی ہوں، کیونکہ تمہاری سد مہری نے اس میں اتنے چھید کر رکھے ہیں کہ کوئی بھی بآسانی ہماری زندگی میں جھانک کر سب جان لیتا ہے۔ میں مصنوعی طور پر خوش نظر آنے کی ہر کوشش کے باوجود ناکام ٹھہری۔ سب کو لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، تم نے مجھے قبول نہیں کیا، اور میں کسی کو جھٹلا نہیں سکتی کیونکہ تمہارا مجھ سے گریزاں رہنا سب کے سامنے ہے۔ ابھی چند دن پہلے علیزہ نے حسن بھائی سے کہا کہ تانیس اس لیے سارے کام کرتی ہے کیونکہ وہ اسی طرح وسیم کے احسان کا بدلہ اتار سکتی ہے۔ مجھ سے کہا کہ وسیم تمہیں کبھی کہیں لے کر نہیں جاتا اور بہت خاموش بھی رہتا ہے۔ تم بالکل بھی ہیپی میرڈ کپل نہیں لگتے۔ وہ آؤٹ اسپوکن ہے۔ یہی بات تم سے ڈائریکٹ بھی کہہ دی تو کیا ہوا؟ اور رہا فہیم، وہ شخص جس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے والدین کی بھری محفل میں رسوائی کا بندوبست کیا، میں اسے یاد رکھوں گی؟ اس سے میری شادی کون سے عشق کا نتیجہ تھی کہ میں اس کے دکھ میں مبتلا رہتی؟ ہاں، تم سے کبھی اس لیے یہ نہیں پوچھا کہ تم ایسے خاموش کیوں رہتی ہو، کیونکہ سب کی طرح مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ تم مجھ سے شادی پر خوش نہیں ہو۔ تم نے مجھے ذہنی اور قلبی طور پر قبول نہیں کیا۔ تم نے مجھے قبول کر لیا تھا کیا؟ وسیم گویا ہوا۔ دل و جان سے؟ وہ ترنت بولی۔ وہ چپ سا اسے دیکھتا رہا، غالباً اس کے چہرے سے سچائی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ دراصل ہم دونوں ہی غلط فہمی کا شکار تھے۔ اب بھی اگر یہ کلیئر نہ ہوتا تو کیا معلوم مزید کتنی زندگی اس تکلیف دہ خاموشی کی نظر ہو جاتی۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ خیر، اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں خواہ مخواہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا رہا۔ ایک حسین دلربا سامنے موجود ہوتی تھی اور میں خود کو… اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تانیس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔
خیر اب ہم سب کو خوش نظر آئیں گے انشاءاللہ، اس نے بھی تہہ دل سے کہا۔ وہ بسمہ کہہ رہی تھی کہ… اتنا کہہ کر وہ رکی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وسیم نے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم… وہ اٹکی۔ یار وہ بدمزہ ہوا۔ تانیس نے کھنکا کر گلا صاف کیا۔ اس کے مطابق تم مجھے پسند کرتے تھے؟ اوہ، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ہاں کرتا تھا اور کرتا ہوں۔ جب بسمہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ تمہاری منگنی ہو رہی ہے، اور چونکہ میں تم سے چھوٹا بھی ہوں تو شاید کوئی نہیں مانتا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئی اور تم مجھے مل گئیں۔ وہ بہت محبت سے مسکرایا تھا۔ تانیس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وسیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا دبا دیا۔ I love you تانیس۔ می ٹو، وہ بھی آسودگی سے مسکرائی تھی۔ دل و دماغ ہلکے پھلکے ہو کر ارد گرد کے مناظر کی خوبصورتی کو پوری روح سے محسوس کرنے لگے تھے۔ اتنے دنوں کی ذہنی اذیت کا خاتمہ کتنے خوبصورت انداز میں ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، یہ جو ایک ریفائنڈ فارم میں آپ لوگ اسٹوری سنتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری بڑی محنت ہوتی ہے۔ اسٹوری کو چوز کرنا، اس کی ریڈنگ کی پریکٹس کرنا، پھر اس کی ٹرمنگ اور ایڈیٹنگ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہمارا بڑا ٹائم لے لیتی ہیں، اور یہ سب ہم آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ تو بس کہنا یہ تھا کہ اسٹوری کو سننے کے بعد اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارا ریوارڈ ہے، اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔